بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم موضوعات جو کہ جس پہ بات کرنی ہے، ایک تو ہماری بھی سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جو کہ سی ایم ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے ساتھ ملاقات رہی 1 on 1، اور اس ملاقات میں جو باتیں ہوئیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کن موضوعات پہ گفتگو ہوئی، کیا ہم نے سوال کیے، اور ان کا کیا پوسچر ہے، یا وہ کس طرح سے پولیٹیکل موومنٹ جس کا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے، یا جو لانگ مارچ کا اعلان کیا 27 ستمبر کو، اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مکہ معاہدہ کے حوالے سے، جو کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے بیچ میں ہے۔ اس معاہدے کے اوپر پچھلے جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے جمعے کے بعد سے اب تک انٹرنیشنلی یہ سب سے بڑی خبر بنی ہے۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر تمام جو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں اور مبصرین ہیں دنیا بھر کے، وہ اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس معاہدے کو بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ مل رہی ہے، خاص کر کے جو موجودہ اس وقت سیکیورٹی تناظر ہے۔ ہم نے اس کے اوپر جمعے کو آپ سے بات کی تھی، اور یہ کہا اس وقت تک معاہدہ نہیں ہوا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس معاہدے کے امکانات موجود ہیں، اور اس کے کچھ پیرامیٹرز بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ اس پیمانے کے حوالے سے اس معاہدے کو جو ہے وہ جانچا جا سکتا ہے، اور آلموسٹ وہی ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک بہت ہی خوشائند بات ہے کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب جو ہیں وہ ایک باقاعدہ معاہدے کے اندر آ گئے ہیں۔ اس کی جزیات جو ہیں اور اس کے اوپر پرابیبلٹیز یا امکانات جو ہیں اس کے اوپر بہت بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا جو آرٹیکل 5 ہے نیٹو کا بھی آرٹیکل 5، اس کے مطابق ایک پہ حملہ، دونوں پہ حملہ یا تینوں پہ حملہ جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ اس کی نیٹی-گریٹیز کیا ہے، اس کے لیے کیا کوئی فورم بنایا جائے گا، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک منسٹریل کمیٹی تشکیل دی جائے گی، اس کے لیے دفاعی تعاون کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے نیٹ ورکنگ کیسے ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور میرا خیال ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی معلومات جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات واضح کی گئی وہ یہ کہ یہ ڈیفینسو ہوگا، یہ اوفینسو نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا جائے گا، خود حملہ پہلے جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو البتہ اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں کہ کیا یہ جو ہے یہ کسی ایک کے خلاف ہے، مشترکہ دشمن کون ہے، کس کے خلاف یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہم نے اس دن بھی بتایا تھا کہ اسرائیل ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اس پورے ریجن کے لیے، وہ صرف ایران کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ سعودی عرب کے لیے بھی ہے، وہ عرب ملکوں کے لیے بھی ہے۔ اس کا جو گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے وہ اس کے اندر ایک بہت اہم ان ممالک کا کردار ہے، اور وہ حملہ کر سکتا ہے، وہ اپنی جارحیت کر سکتا ہے۔ اس نے لبنان کے بڑے حصے کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، اس نے غزہ کے اندر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے، آئے دن وہ لبنان کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، اس کے اردن اس سے یعنی تمام جو اہم ممالک ہیں اس کے ارد گرد وہ سب کے سب جو ہیں وہ اسرائیل کی جارحیت کا کسی نہ کسی طور پہ جو ہے وہ اس کا شکار ہے۔ تو اب اس معاملے کو جو ہے وہ تینوں ملکوں نے ایک اپنے اعتبار سے اس کو طے کیا۔ سب سے بڑا کنسرن کہ کیا ایران اس معاہدے سے یعنی اس کو تھریٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے فوراً بعد ایک وزیر خارجہ ہمارے جو ہیں اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، جو حاکان فیدان ہیں ٹرکی کے وزیر خارجہ، انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے صاف اور واضح لفظوں میں کہا کہ ایران جو ہے وہ بالکل اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کے خلاف یہ الائنس بنایا گیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا اس میں اور ممالک بھی آ سکتے ہیں اگر وہ آنا چاہیں، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کہ باقی مسلم ممالک جو ہیں وہ نہیں آ سکتے ہیں۔ آج ایران کی جو وزارت خارجہ ہے اس کے جو ترجمان ہے، اور خود ایران کے بہت سارے اکاؤنٹس کی طرف سے بھی اس کے اوپر بہت پروپیگنڈا کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج وہ تمام جو خبریں ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں جب ان کے جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں باغائی صاحب، انہوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے اس سے ایران کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ انہوں نے کیا کہا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب پاکستان اور
پاکستان اور سعودی عرب کا ستمبر میں معاہدہ ہوا تھا اور نومبر میں ہم نے انٹرویو کیا تھا لاسٹ علی لاریجانی صاحب کو. تو ڈاکٹر علی لاریجانی نے اس معاہدے کی نہ صرف توثیق کی تھی بلکہ اس کی تعریف بھی کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ ریجنل سطح کے اوپر انہیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر سعودی عرب اور پاکستان جو ہے وہ اس معاہدے کو کرتے ہیں. تو یہ کبھی بھی پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے وہ ایران نے اس کے اوپر اس کی تھریٹ پرسیپشن ہے وہ نہیں رہی ہے. لیکن آج جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اس سے بہت ساری جو غلط فہمی ہیں وہ دور ہوئی ہیں اور اسماعیل باغائی نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے جو کہ ظاہر آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے ایران کی جانب سے کہ ایران نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے کے درمیان ہونے والے مشترکہ دفاعی معاہدے کو خطے میں امریکہ کے حوالے سے بدلتی سوچ کی علامت قرار دے دیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سے ایران کو کوئی خطرہ نہیں ہے. 3 اہم علاقائی ممالک کے درمیان دفاعی تعاون اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خطے کے ممالک اپنی سلامتی کے معاملات میں نئے انداز سے سوچ رہے ہیں. گزشتہ 3 برسوں کے دوران خطے کے ممالک اس نتیجے پر پہنچے کہ سیکیورٹی کوئی ایسی چیز نہیں جسے غلط یا جعلی ثالثوں کے ذریعے سے خرید کر حاصل کیا جا سکے. علاقائی ممالک نے اپنے تجربات سے یہ سمجھا ہے کہ خطے کی سلامتی کے لیے بیرونی طاقتوں پر مکمل انحصار کی بجائے حقیقت پر مبنی اور علاقائی سطح پر قابل عمل اقدامات ضروری ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا کوئی بھی منصوبہ جو زمینی حقائق کو مد نظر رکھتا ہو اور خطرات کی درست نشاندہی کرتا ہو خطے میں سیکیورٹی کی قیام اور عدم استحکام کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ان کے بقول ایسے اقدامات خطے کو اسرائیلی خطرے سے پیدا ہونے والے عدم استحکام سے بھی محفوظ رکھنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں. اور عمان کے ساتھ جو جاری مذاکرات ہیں اس میں آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی توجہ کا مرکوز ہے، یہ انہوں نے کہا. اور یہ بھی یاد رہے کہ اب صرف یہ نہیں کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا یہ معاہدہ ہو گیا جس کو کہ ایران نے بھی ویلکم کیا ہے، اور اس بات کا سب سے اہم نقطہ جو کہ انہوں نے بھی آج کہا ہے اور جو میری نگاہ میں بھی بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو اس خطے سے جانا پڑے گا. اس نے جتنے یہاں پہ بیسز بنائے ہوئے ہیں اس کو چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، تبھی اس ریجنل سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ اس کے خدشات کم ہوں گے. اگر یہ یہاں پر ان کے اڈے نہ ہوتے اور وہ ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران جوابی ان امریکی اڈوں پر حملہ نہ کرتا اور ظاہر ہے کہ مسلمان ممالک کے آپس میں تعلقات خراب نہ ہوتے. جب وہ جسے کہتے ہیں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تو اگر یہ اڈے یہاں سے ختم ہو جائیں گے اور ریجنل سیکیورٹی بہرحال کسی نہ کسی کو تو سیکیورٹی کرنی ہے اور تینوں ملک اپنا اگر دفاع کرتے ہیں یا باقی ممالک بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں جس میں کہ ایجپٹ ہے یا اس میں قطر ہے یا اس میں ایران ہے کل کو، یا اس کے اندر جو ہے اردن آتا ہے یا کویت آتا ہے یا یو اے ای جس کے امکانات کم ہے لیکن اگر وہ بھی آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک نیا ایک سیکیورٹی ریجن ہوگا، ریجنل ایک سیکیورٹی ہوگی اور اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ بے حد اہم ہوگا. تو اس لیے سب سے اچھی بات تو یہ کہ یہاں پہ جو اڈے ہیں وہ ختم ہوں اور وہ ہوں گے ان معاہدوں کے بعد، اور اس کی سیکیورٹی جو ہے ان تمام علاقوں کی وہ کوئی نہ کوئی لے گا. اس میں پاکستان کا کردار اور ترکی کا اور سعودی عرب کا اہم ہے، معاشی اعتبار سے بھی اس دن بھی ہم نے تفصیل سے بتایا، دفاعی اعتبار سے بھی اور دفاعی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اہم ہوگا اس معاملے کو دیکھنا. دوسری جانب ایران کے بھی کنسرنس ختم ہوں گے کہ یہاں سے سیکیورٹی ارینجمنٹ جو وہ ختم ہو، اور اگر پاکستان بیچ میں ہے اور سعودی عرب بھی جس نے کہ اپنا بہت ایک اچھا کردار ادا کیا ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ اس بات کے امکانات کم ہو جائیں گے. البتہ اگر کوئی شرارت ہوتی ہے یا کوئی اٹیک ہوتا ہے، سعودی عرب کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ اس کی لائنز بہت واضح ہیں. انہوں نے بہت پہلے سے ریڈ لائنز اپنی جو ہیں وہ بتائی ہوئی ہیں کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ایک ڈیٹرنس بھی جو ہے وہ رہے گی ریجن کے اندر، اور ایران کبھی بھی خود حملہ جو ہے وہ نہیں کرے گا جب تک کہ ایران کے اوپر حملہ نہیں ہوتا. چاہے جائے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ خود اگر حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر حملہ نہ ہو، تو میرا خیال ہے وہ بھی غلط ہوگا. لیکن یہ جو تنازع ہے یہ نہیں بڑھ سکتا اگر جو تمام سعودی عرب اور خاص کر کے ایران جو ہے وہ
آپس کے تعلقات اچھے رکھتے ہیں اور اس کے لیے بھی پاکستان کو بہت ہی اہم کردار ادا کرنا ہے اور پاکستان نے کیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے ساتھ جو ہے وہ محدود پیمانے کے اوپر مذاکرات امریکہ کے جاری ہیں۔ ایک طرف آبنائے ہرمز کے اوپر جو ہے وہ فائنل ڈیل عمان کے ساتھ وہ زیر غور ہے اور اس میں بھی رستے بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور اگر وہ کھول دیا جاتا ہے 60 دن کے لیے یا زیادہ دنوں کے لیے تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جلد سے جلد فائنل ہو جائے۔ وہ امریکہ جو کہ اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، جو کہ چاہتا تھا کہ اس کا اپنا کنٹرول رہے، یا وہ چاہتا تھا کہ کوئی ٹول فری ہو، اس کے اوپر کوئی پیسے نہ لگیں، اب وہی امریکہ جو ہے وہ عمان اور ایران کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ دونوں کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں۔ اور اس ڈیل کے فوراً بعد جو تھا وہ امریکہ اس بات کا کر سکتا تھا اعلان کہ وہ جیت چکے ہیں اور انہوں نے آبنائے ہرمز کو کنٹرول کر لیا ہے، لیکن ایران نے 6 مطالبات اور رکھ دیے ہیں، جس میں کہ ان کی کمپنسیشن ہے، ان کے نقصانات کا ازالہ، اور ان کو تھریٹ روز روز جو دھمکیاں دینا ہے وہ بند کرنے کا سلسلہ، اور دیگر معاملات جو ہیں اثاثوں کے حوالے سے بھی وہ بھی انہوں نے ان کے سامنے رکھے ہیں۔ اب امریکہ اگر اس کو تسلیم کرتا ہے تو یہ بات چیت آگے بڑھے گی، ورنہ امریکہ اپنی فتح کا اعلان قطعی طور پر نہیں کر سکتا۔ بلکہ آج میں نیو یارک ٹائمز میں پڑھ رہی تھی کہ جو فرم کنٹرول ہے ابھی بھی آبنائے ہرمز میں وہ ایران کا ہی ہے، اور وہی جو ہے وہ امریکہ کو پیچھے دھکیل رہا ہے، اور امریکہ اس وقت تک اپنی جو جنگ ہے وہ نہیں لڑ پا رہا، اور خاص کر کے اس کے پاس ہتھیاروں کی کمی، اس پہ پیٹ ہیگس کے ساتھ جو ان کے ڈائلاگ ہے ٹرمپ کا، اس کے حوالے سے بھی بہت بات ہو رہی ہے۔ تو ایک طرح سے امریکہ اب اس بات کے اوپر بھی ہے کہ وہ کس طرح سے جلدی ان معاملوں سے نکلے۔ وہ نکلے گا تو ظاہر ہے کہ اسرائیل، کیونکہ کسی صورت بھی ایران کو سانس نہیں لینے کا موقع دیا جائے گا، ایک طرف امریکہ کھڑا حملے کرے گا، دوسری طرف اسرائیل کرے گا، ان کا پاز آئے گا تو وہ شروع کر دیں گے، تو یہ تو طے ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک نو وار نو پیس کے اس میں سے نکلنا چاہتا ہے، وہ ایک سسٹینیبلٹی چاہتا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل یہ شاید نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن امریکہ کا اس جنگ سے نکلنا اور حملوں میں پاز کرنا یہ خود ایک بہت اپنی جگہ پہ اعتراف شکست ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جو رپورٹ کیا گیا ہے اس میں امریکی صدر نے ایران کے ساتھ جاری جو کشمکش ہے اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو گیا اور اس کا حل ہمیشہ نکل آتا ہے، یہ شطرنج کے کھیل کی طرح ہے۔ اور رپورٹ یہ کہتی ہے کہ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ ایک ہفتہ قبل ٹرمپ ایران کے خلاف بڑی فوجی کارروائیوں کی طرف مائل تھے، تاہم انہیں فی الحال کشیدگی کم کرنے کے لیے آمادہ کر لیا گیا ہے۔ لڑائی کی وجہ سے ایرانی حکومت نے جنگ کے نتائج، بنیادی ڈھانچے کو پہنچانے والے نقصان اور پیدا ہونے والے شدید معاشی بحران سے نمٹنے کا گھر سیکھ لیا۔ یعنی ایران امریکہ کے یہ تصور میں نہیں تھا کہ ایران اتنی لمبی جنگ لڑ لے گا جو کہ ایران نے لڑ لیا۔ ان کے خیال میں تھا کہ یہ فوراً اٹیک کیا جائے گا اور رجیم چینج ہو جائے گا، اور وینزویلا کی طرح اور دوسرے ملکوں کی طرح جو ہے وہ امریکہ وہاں پہ اپنی برتری کے جھنڈے گاڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ایران جو ہے وہ ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، بلکہ ایک طویل جنگ کی تیاری میں ہے، اور اس کی امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے۔ ایران نے ایک جو صدر ہیں انہوں نے بھی مذاکرات کے لیے اس وقت کو بہترین وقت قرار دیا ہے، بلکہ انہوں نے ایک انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ڈیوائیڈ کرے، وہ ڈیوائیڈ نہیں کر سکا، وہ چاہتا تھا قبضہ کرے، وہ نہیں کر سکا، وہ چاہتا تھا کہ ہمسایہ ممالک کے ذریعے سے ایران میں اپنی فوجوں کو داخل کروائے، وہ بھی نہیں کر سکا۔ اور یہ صدر پزشکیان نے کافی تفصیلی بات کی، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ بات چیت جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور انہوں نے واشکار لفظوں میں امریکہ کو مجرم اور استعماری حکومت قرار بھی دیا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ تمام سازشیں ناکام ہو گئی ہیں اور مخالفین اپنی فورسز کو داخل کر کے ملک کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ افغانستان اور پاکستان دونوں کی حکومتوں نے واضح احکامات جاری کیے تھے کہ کسی بھی گروہ کو اپنی سرزمین کے راستے ایران میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی انہوں نے مینشن کیا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان نے بھی امریکہ کو منع کیا ہے کسی کو بھی کہ وہ اپنی افواج کو یہاں سے داخل نہیں ہونے دیں گے، اور یوں جو ایران ہے اس کے اوپر ان کا جو ایک بہت بڑا منصوبہ تھا امریکہ کا وہ ناکام ہوا ہے۔ اسی طرح سے
ایک بہت بڑی جو تبدیلی آئی ہے وہ محسن رضائی صاحب جو کہ پاسدارانہ انقلاب کے ایک طویل عرصے تک سربراہ رہے ہیں، ان کو سپریم جو کمانڈر نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس کی سیکرٹری ان کا لگا دیا گیا ہے، جو کہ مجتبیٰ خامنہئی کے بہت ہی معتمد خاص ہوں گے۔ یاد رہے کہ پہلے ڈاکٹر علی لاریجانی صاحب تھے ان میں، اور محسن رضائی صاحب میں بہت فرق ہے۔ محسن رضائی صاحب تھوڑے ہارڈ لائنر ہیں، سخت گیر ہیں، جبکہ لاریجانی صاحب جو تھے وہ ایک ظاہر دانشور بھی تھے، یہ ایک فوجی ہیں اور وہ ایک ماڈریٹ شخصیت تھے۔ بہرحال یہ ایک کلیئر اور واضح پیغام ہے کہ ایران جو ہے وہ کسی قسم کی فلیکسیبلٹی کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو آبنائے ہرمز کھولنے کے حوالے سے ایران اور عمان کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب جو ہیں انہوں نے نئی بحری گزرگاہوں کے تعین کے لیے ایران اور عمان کے درمیان معاہدہ آخری مراحل میں پہنچنے کی بات کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ مراحل یہ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کے لیے نئی شپنگ لینز جو ہیں وہ متعین کی جائیں گی، اور اس کے لیے جو ہے وہ رقم بھی ظاہر متعین کی جائے گی۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک لسٹ پرووائڈ کی تھی جس میں کہ پیناما اور اس کے اندر جو نہر سویز اور جو جتنے بھی سویز کنال اور جتنے بھی خود امریکہ اور کینیڈا کے جو راستے ہیں ان کے اوپر کیا کیا ٹول ٹیکس لگتا ہے اس کو بھی انہوں نے مینشن کیا تھا۔ یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ ایرانی سپریم کمانڈر مجتبیٰ خامنہئی کا ارادہ ہے کہ وہ بہت جلد عوام کے سامنے آئیں گے۔ اس سے پہلے یہ اسرائیلی اخباروں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے یا وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن اب ان کی ایک دو تصویریں جو ہیں وہ صدر پشکیان سے ملاقات اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں سے بھی ملاقات کی تصاویر جو ہے پبلک ہو چکی ہیں، منظر عام پر آئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ مناسب وقت آنے پر بہت جلد جو ہے وہ عوام کے سامنے ہوں گے اور ان سے خطاب کریں گے۔ اسی طرح سے اتوار کو ان کے جو سپریم لیڈر کے دفتر نے بتایا ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے حال ہی میں آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات کی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے چہرے پر بہت سارے زخم کے نشان تھے جس کی وجہ سے وہ عوام کے سامنے نہیں آئے تھے، اب وہ عوام کے سامنے آئیں گے۔ اچھا، اب آپ کو ہم تفصیلی بات کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جب سے سی ایم بنے تھے وہ ظاہر ہے کہ کچھ چند لوگوں سے تو وہ مل رہے تھے، لیکن ایک براڈر سطح کے اوپر مختلف جو صحافی تھے ان سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی۔ اب پہلی مرتبہ انہوں نے صحافیوں سے اور جو نیوٹرل صحافی ہیں جو ان بائسڈ ہیں ان سب سے ملاقات کے لیے کہا، اور پہلی مرتبہ بہت سارے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں مجھ سمیت، اور یہ ملاقات سچی بات ہے کہ سہیل آفریدی صاحب سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ایک نوجوان قیادت ہے، پرعزم ہیں، انہوں نے جس طرح سے وہ نئے صوبوں کے اوپر بھی ہم نے ان سے بات کی، ان سے یہ آپشن بھی پوچھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بیچ میں کیا فاصلے کم ہو سکتے ہیں، جس پہ انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سنجیدہ ہوتی ہے تو بالکل ہو سکتے ہیں اور اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کا موقف جو ہے عمران خان صاحب کا وہ بالکل نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے رہا ہے، تاہم ان کے بہت سارے کنسرنس تھے کہ جو فاٹا کا مرجر ہوا ہے اس کے اوپر جو ان کے رقوم کی فراہمی ہے وہ ان کو ابھی تک نہیں ملی ہے، جو کہ ایک جینوئن مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح سے جو 27 ستمبر کی کال ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اب ہمارے جو نوجوان ہیں یا ہمارا جو ووٹر ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی رہائی چاہتا ہے اور ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہے، اور ہم بھی اب ایوائڈ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی میں اب گورننس پہ بھی توجہ دے رہا ہوں، لیکن ہمارا جو ووٹر ہے وہ گورننس سے زیادہ جب بھی ہماری پبلک میٹنگز ہوتی ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کنسرن ہے اور انہی کے اوپر بات بھی کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک جذباتی ماحول ہے جس میں کہ لوگ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو وہ کنسرن بھی تھے، وہ پولیٹیکلی جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ پولیٹیکلی موو کرنا چاہتے ہیں، وہ پولیٹیکلی جو سیاسی جماعت کے طور پر سیاسی حربے ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو کہ بالکل سیاستدان کا حق ہے، ان کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ہے۔
پیپلز پارٹی کی طرف سے جو دھمکیاں یا ان کو جو پی ایم ایل این سے اظہار ناراضی کیا جا رہا ہے اس کو بھی فارملائز کیا جا سکتا ہے، اور ایک اعلیٰ شخصیت بلکہ ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم نے بھی پوچھنا ہے نوید قمر صاحب سے بھی، لیکن ان کا رابطہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ سے ہوا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر ان کے بیچ میں کوئی ملاقات بھی ہو جس کے لیے وہ ایک صفحے پر نظر آ سکتے ہیں، اور مختلف موضوعات اور مراحل کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اگر ان کے بیچ میں کوئی بات چیت کے دروازے کھلتے ہیں تو فائنل یعنی ظاہر وقت لگتا ہے چیزوں کو فارمولیٹ ہونے میں، ایک رستے کو بننے میں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کافی اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ لیکن دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ جو محسن نقوی صاحب نے ایک تبدیلی نظام کے حوالے سے جو بات کی تھی، پھر محسن نقوی صاحب کی ایک ہفتے میں 2 بار زردائی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور پھر زردائی صاحب سے پنجاب میں بھی وہ وہاں پہ موجود ہیں، تو اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو پی ایم ایل این گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایک ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کا کوئی گرینڈ لائنس جو ہے وہ بنے۔ اس کے لیے پی ٹی آئی کو بہت فہم اور فراست سے کام لینا پڑے گا، ان کو پولیٹیکل یا سیاسی دور اندیشی سے کام لے کے آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بھی مسائل ہیں اس کا حل سیاست کے ذریعے سے نکلتا ہے، اس کا حل جو ہے سڑکوں پہ نہیں نکلتا، سڑکوں پہ بھی نکلنے کے بعد ہی آپ کو گفتگو کرنی پڑتی ہے، لیکن کیا ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے پولیٹیکل تبدیلی آ سکتی ہے، یہ میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کے لیے بہت ہی اہم ہوگا یہ دیکھنا۔ تو یہ کچھ گزارشات ہیں، انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔